مسرع فلاں، ہاذا مسرع فلاں، ہاذا مسرع فلاں، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے گرنے کا ٹھکانہ ہے، فلاں یہاں گرے گا. اور صحابی کہتے ہیں بلکہ حضرت عمر فاروق کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ہم نے دوسرے دن سوچا کہ جہاں رات کو نبی نے فرمایا تھا دیکھتے ہیں بندے وہاں گرتے ہیں کہ نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جدھر نبی نے جس کا نام لے کے اشارہ کر دیا تھا وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، جہاں نبی نے کہا ہے وہیں پہ جا کے گرا. اچھا نبی بدر میں جہاں نشانہ لگائے بندہ وہیں گرتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ میلاد کی محفل میں خود آئے؟ نا نبی لے کے آئے ہیں، مصطفیٰ کھینچ کے لائے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے، وہ جسے چاہتے ہیں اپنے ذکر کے لیے بلا لیتے ہیں. تو ان کے بلائے ہوئے ہیں، اور جو ان کا بلایا ہوا ہے اس کا حال ایسا ڈھیلا تو ہونا نہیں چاہیے نا، اسے اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے. میں خدا کا بلایا مصطفیٰ کا بلایا آیا ہوں. تو 70 میں سے روایات کے اندر آتا ہے 35 کافر مولا علی نے مارے. کتنے؟ ذرا پکا یاد ہے، عدد مختلف ہے، کبھی 30 کا بھی آتا ہے، کبھی 32 کا بھی، 33 کا بھی، 34 کا بھی، 35 کا بھی آتا ہے. آپ اندازہ لگائیں 313 صحابہ میں سے ابھی اسلام کی پہلی جنگ ہے، پہلی جنگ. اندازہ لگاؤ جس علی نے اسلام کی پہلی جنگ میں چوٹی کے ٹاپ کے 70 میں سے 35 مشرک نبی کے اشارے پر جہنم میں ڈال دیے ہو، آج بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ اسلام میں علی کا کردار کتنا ہے؟ مجھے ایک دفعہ ایک آدمی خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا جی کہ مولا علی کی خلافت میں اسلام پھیلا ہی نہیں. کہنے لگا جی علی کی خلافت میں اسلام نہیں پھیلا. میں نے کہا بھائی بڑی تیز رفتار ہے تیری، دڑکی بھی لگاتے ہو تو اتنی تیز کہ ڈائریکٹ مولا علی کی دور میں پہنچ گئے. ابھی مجھے پتا بدر میں علی نے کتنا اسلام پھیلایا تھا، احد میں کتنا اسلام پھیلایا تھا، خندق میں علی جس میدان میں گیا ہے بہادروں کے پٹے پانی کر دیے، جہاں جہاں مولا علی کے وہاں اپنے علم کو لہرا دیا، جھنڈا لگا دیا. اور نبی نے اپنا جھنڈا ہمیشہ علی کو دیا. ہر جنگ میں آپ اپنے میلاد شریف کی محفل میں جھنڈے لگاتے، بینر لگاتے، قمقمے لگاتے، آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، آپ کے بنائے ہوئے ہیں. آپ جا کے یہاں سے یہ جو آپ کا لکشمی چوک ہے وہاں سے بنوا لیں، جہاں آپ کا دل چاہے آپ وہاں سے بنوا لیں. نہیں، پر جو علی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے نا، یہ کوئی لکشمی چوک کا جھنڈا نہیں ہے، یہ نبیوں کے تاجدار کا جھنڈا ہے جو نبی نے خود علی کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. فرق ہے جھنڈے میں. تو اس لیے نبی علی میں ایکا دیکھو کتنا ایکا ہے. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے بھی جس کو بادشاہ چنا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے یوں ہی نہیں چنا. یہ جو طالوت ہے نا بڑا قوی آدمی ہے، بڑا جری آدمی ہے، مرد میدان ہے، یہ میدان کا آدمی ہے، اس لیے اس کو بادشاہ چنا گیا. اور علم کی وجہ سے بھی، اس کے اندر علم بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو چنا گیا. اور علم کا مسئلہ آ جائے تو حضور فرماتے ہیں سارے صحابہ بیٹھے، سیدنا ابو بکر صدیق کہیے ہماری نسلیں بھی ان کے قدموں پر قربان، حضرت عمر فاروق ہماری نسلیں بھی ان کے قدموں پر قربان، حضرت عثمان غنی ہماری ساری نسلیں بھی ان کے قدموں پر قربان. ارے جنہوں نے اپنا تن من دھن نبی پر قربان کر دیا ہے، ہم نے بھی اپنا سب کچھ انہی کے قدموں پر قربان کر دیا ہے. ساری زندگی ہم قصیدے ابو بکر کے گاتے رہیں گے. بولو ہم ابو بکر کے قصیدے، حضرت عمر کے قصیدے، حضرت عثمان کے قصیدے، حضور کے صحابہ کے قصیدے، جنہوں نے نبی کو مانا ہے ہم نے ان کو مان لیا ہے، دل و جان سے مان لیا ہے. بلند آواز ماشاءاللہ. یہ حضور کے اصحاب ہیں، ان کی بڑی شان ہے. حضور کے سامنے بیٹھے، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو تم میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب ڈھیلا سبحان اللہ نہیں، بڑے عالم کی بڑی شان ہے. صحابہ جانتے ہو تم میں سب سے بڑا عالم کون؟ حضور نے فرمایا اقداکم علی، فرمایا صحابہ تم میں سب سے بڑا قاضی اور عالم علی المرتضیٰ ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ نے بھی مولا علی کو عالم مانا. حضرت عمر فاروق فرماتے حجر اسود کا طواف کرتے ہوئے استلام کی باری آئی تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق کو خود راوی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں یا حجر، اے پتھر، اے حجر اسود، انک حجر، تو پتھر
पत्थर है, ला तनफअ वला तदुर, तू खुद कोई फायदा नहीं देता, खुद कोई नुकसान नहीं देता, मैं तुझे कभी बोसा ना देता। लौला अन्नी राइतुका, अगर मैंने तुझे देखा ना होता, लौला अन्नी राइतु नबिय्या, और अगर मैंने नबी को ना देखा होता, कब्बलका, कि मेरा नबी बोसे तुझे दे रहा है, उमर तुझे कभी बोसा ना देता। तू फायदा भी नहीं देता तो नुकसान भी, बात समझे, फायदा भी नहीं देता नुकसान भी नहीं देता। मजे की बात यह है कि इसी हाल में उमर के हाथ में अली का हाथ था। ये जो लोग बीच में खलीज डालते हैं ना, ये बड़े बदबख्त लोग हैं जो उमर और अली को दूर जाहिर करते हैं। वो तो इतना एका है कि हरम का तवाफ करते हुए भी उमर के हाथ में अली का हाथ है। लिहाजा सुनो, अहद रिसालत का मजा तब आएगा जब तुम्हारे दिल में उमर भी होगे, अली भी होगे, अबू बकर भी होगे, अली भी होगे, उस्मान भी होगे, अली भी होगे। ये वो है जो नबी को बड़े प्यारे हैं, हुजूर के दुलारे। आप जरा चश्मे तसव्वुर से सोचे तो सही, मस्जिद नबी में हुजूर की मजलिस लगी हुई है और अबू बकर सिद्दीक हमेशा हुजूर की दाईं तरफ बैठा करते थे। और मैंने एक दफा, मेरा क्लिप पड़ा हुआ है फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, मैंने बयान किया कि आप अंदाजा लगाए कि अबू बकर और अली में कितना प्यार है। मस्जिद जल थल भरी हुई, बैठने की जगह नहीं। मौला अली दरवाजे पर आए, अंदर नजर डाल के देखा, ना इधर बैठने की जगह, ना इधर, ना इधर, ना इधर, कोई जगह नहीं। अबू बकर ने देखा कि अली आ रहे हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक उठकर खड़े हो गए, जगह छोड़ दी और मौला अली को उधर बिठाया। मौला अली को बिठाया और मौला अली को जब बिठाया तो हुजूर ने देखा कि मेरे अबू बकर ने मेरे अली को बिठाया है। तो हुजूर ने फरमाया, हमेशा शान वालों को शान वाले ही जाना करते हैं। इससे मालूम ये हुआ, इससे मालूम ये हुआ शान अली की भी आला है, शान अबू बकर सिद्दीक की भी आला है। ये हैं शानों वाले, ये हैं ही। गीला ना बोलो, सुन्नियत का इम्तिहान ले रहा हूं। बोलो अबू बकर भी बड़ी शान वाले, अबू बकर भी बड़ी, उमर भी बड़ी, उस्मान भी बड़ी, अली भी बड़ी। क्यों? इसलिए कि ये नबी की जान है, नबी इनकी जान है। इनसे हुजूर प्यार करते हैं, ये हुजूर से प्यार करते हैं। तो ये वो सहाबा है कि जिनकी शान में आपको समझा रहा हूं। हुजूर ने सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबा, तुम में सबसे बड़ा काजी अली है, तुम में सबसे बड़ा काजी। अब मौला अली के हाथ में हजरत उमर का हाथ है, जरा तवज्जो करें, दोबारा ऐसे ताजे हो जाए जैसे आप महफिल में आते ही ताजे थे। अली के हाथ में उमर का हाथ, और जब अली के हाथ में उमर का हाथ आ जाए ना, राफजी भी मर जाता है, खारजी भी मर जाता है, नासबी भी मर जाता है। इधर भी बड़ा एका है, अली तन्हा भी बड़े जोर वाला है, पर जब साथ उमर का हाथ मिल जाए फिर ताकत का आलम देखने वाला होता है। तो अली के हाथ में उमर का हाथ, मौला अली ने फरमाया, ऐ भाई उमर, ये जिस पत्थर को आप फरमा रहे हैं ना कि ये फायदा भी नहीं देता, नुकसान भी नहीं देता, आप फरमाते हैं कि ये फायदा भी देता है, ये नुकसान भी देता है। तवज्जो है ना? क्या फरमाया? ये फायदा भी देता है, ये नुकसान भी देता है। हज़रत उमर ने फरमाया, ऐ अली, मुझे बताएं तो सही, ये नफा नुकसान देता कैसे है? आपने फरमाया, जिसने इसको बोसा दिया, मेरे नबी की हदीस शरीफ है, हुजूर ने फरमाया, जो हजरे अस्वद को बोसा दे, जो इसे चूमे, कल कयामत के दिन ये उसकी गवाही देगा। जिसकी गवाही ये देगा, अल्लाह इसकी गवाही को कबूल फरमा के उसकी बख्शिश फरमा देगा। फायदा हुआ ना? आपने फरमाया, उमर, फायदा हुआ ना? हज़रत उमर ने फरमाया, हाँ फायदा हुआ। इस मौके पे हज़रत उमर ने फरमाया, लौला अली लहलका उमर, अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। इनमें इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है। अब मैं यहां कहना चाहता हूं, सहाबा का असल नौकर वो है और हजरत उमर का गुलाम वो है जो दीवाना अली मुर्तजा का है। आपने इस जुमले को हल्का नहीं लेना। इस जुमले में हजरत उमर फरमा रहे हैं, लौला अली लहलका उमर, अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। मालूम हुआ हजरत उमर फरमा रहे हैं कि अली मेरी जान है। आप जरा पीछे तक जरा हाथ उठा के सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरत उमर क्या फरमा रहे हैं? अली मेरी। देखिए, आपको अल्लाह ने नाक दिया, नाक के नथरे दिए, अल्लाह ने आपको एयरवेज दिए, एयरवेज।
یہ جو آپ کے سانس کے راستے، دو راستے، ایک منہ کے ذریعے سے، ایک ناک کے ذریعے سے، یہ بند ہو جائے یہ کھلا رہے، یہ اگر کسی طور پہ دقت کا شکار ہو جائے تو یہ کام کرتا ہے، یہ نتنا بند ہو جائے تو یہ چل پڑتا ہے، یہ بند ہو جائے یہ چل پڑتا ہے. بڑی مہربانی ہے اس کی. لیکن یہ کیوں دیا؟ تاکہ تمہیں آکسیجن ملتی رہے. اگر آکسیجن ملتی رہے گی تو خون کی صفائی پھیپھڑوں میں ہوتی رہے گی. پھیپھڑے صفائی کے لیے لگے ہوئے ہیں. باہر سے سانس آپ آکسیجن لیں گے تو یہاں ایلولائی لگے ہوئے ہیں. پھیپھڑوں کے اندر چھوٹی چھوٹی گیندیں لگی ہوئی ہیں جن پر رگوں کا جال پھیلا ہوا ہے. ان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں. اب جب آپ سانس کھینچتے ہیں تو ان سوراخوں کے ذریعے سے خون کے اندر آکسیجن مل جاتی ہے. پھیپھڑے کا کام یہ ہے کہ گندے خون کو لے کر آکسیجن ڈال کے واپس دل کو بھیج دیتا ہے. یہ صفائی کر دیتا ہے. تو ہمارے سامنے تو اگر پھیپھڑے نہ ہو تو بندہ زندہ نہیں رہتا. معلوم یہ ہوا حضرت عمر نے بتایا ہے کہ علی کا مقام عمر کی بارگاہ میں ایسا ہے جیسے انسان کے جسم میں پھیپھڑے کا ہے. جس طرح تم ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، عمر فرما رہے ہیں کہ میں علی کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں تو علی کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ مقام مولا علی کا ہے. ڈھیلا نہیں بولنا. مولا علی کو سمجھنا ہے نا تو سمجھو صحابہ نے کیسا مانا. صحابہ نے جیسا مانا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. وہ علی ہے کہ فرمایا کہ یہ فائدہ بھی دیتا ہے، یہ نقصان بھی دیتا ہے. یہ علی کا علم ہے. یہ مولا علی کا. اچھا میں ذکر مولا علی کا کر رہا ہوں. جو اپنی ٹانگوں میں سر دے کے بیٹھ جائے، جو بغلوں میں سر دے کے بیٹھ جائے، کہو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. پہچانو ذکر علی پر جس کے چہرے کی تیوری بگڑ جائے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. اور وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو علی سے پیار کرے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کہنے والا آدمی جو علی سے پیار نہ کرے وہ خبیث ناسبی ہے، وہ خارجی ہے. اور جو ابو بکر عمر عثمان سے پیار نہ کرے وہ رافضی ہے. ہمارا نہ رافضیوں سے تعلق ہے نہ ہمارا خارجی ناسبیوں سے تعلق ہے. ہمارا راستہ بالکل سیدھا ہے. ہم علی والے، ہم ابو بکر والے، ہم عمر والے، ہم عثمان والے، حضور کے تمام برحق صحابہ، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات سنیں. نبی شمویل علیہ السلام نے فرمایا، توجہ، فرمایا یہ جس بادشاہ کو تم نہیں مانتے، تم کہتے ہو یہ تو کوئی امیر آدمی نہیں، انتظار کرو ابھی تمہارے پاس ایک تابوت آ جائے گا. ایک تابوت آنے والا ہے. وقال لهم نبيهم، جو آیت میں نے پڑھی، وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت. اور نبی نے فرمایا کہ اس کی شاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ابھی ایک تابوت آ جائے گا. فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے. کیا ہے؟ سارے مل کے بولیں. سکون ہے. کیا ہے؟ سکون ہے. تابوت میں سکون ہے. فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس کے اندر سکون ہے. اور آگے اور کیا ہے؟ فرمایا وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون. اور اس تابوت کے اندر آل موسیٰ، آل ہارون کا ترکہ ہے. آل موسیٰ کیا لفظ بولا میں نے؟ کیا بولا میں نے؟ آپ محفل میں آئی گئے، اپنی مرضی سے آ گئے، چل کے آ گئے، اللہ نے تمہیں یہاں پر پہنچا ہی لیا. تو اب ذرا ذوق سے بول تو لو کہ وہ جو تابوت آ رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ نبی نے کہا اس تابوت میں ایک تو سکون ہے. کیا ہے؟ اور ساتھ میں ترک آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہے. کیا ہے؟ جو آل موسیٰ نے چھوڑا، جو آل ہارون نے چھوڑا. آپ کو اگر بات سمجھ نہیں آئی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ابھی آل محمد کی بات نہیں چھڑی، ابھی آل موسیٰ آل ہارون کا مسئلہ ہے. جس تابوت میں آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہو اس میں بڑا سکون ہوتا ہے. جہاں آل موسیٰ آل ہارون کا ترکہ ہو وہاں تو بڑا سکون ہوتا ہے. اور جہاں آل محمد کا ترکہ ہو، جہاں آل محمد کا ترکہ ہو وہاں کیا معاملہ ہوگا؟ کہا یہاں اس میں ہے کیا؟ آج یعقوب میں بیٹھنے والے حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ جو تابوت سکینہ تھا اس میں تھا کیا. تفسیر مدارک کے اندر علامہ نصفی لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تابوت کے اندر
وہ جو لوح حضرت موسیٰ کے پاس آئی تھی نا، الواح، جن تختیوں پر تورات کے احکام لکھے ہوئے تھے، ان کے ٹکڑے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام کا لباس تھا، ان کا امامہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ کپڑے تھے، اور ساتھ میں نبی موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے. بس میں آپ کو نالین تک لانا چاہ رہا ہوں. علی علی ہے، زہرا زہرا ہے، حسن حسن ہے، حسین حسین ہے، اہل بیت تو دور کی بات ہے، نبی کے نالین میں بھی بڑا سکون ہوتا ہے. جہاں نبی کے نالین آ جائیں، نال، اور نال بھی موسیٰ کے، ابھی نال محمد کی بات میں نہیں کر رہا، نال موسیٰ، جہاں موسیٰ علیہ السلام کے نال آ جائیں، اور اس کا مقام کیا؟ قرآن کہتا ہے تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے. جہاں نبی کا جوڑا آ جائے، جوتا مبارک، اسے فرشتے اٹھا لیتے. اور یہ جوتا بھی موسیٰ کا، اور آپ کو پتہ ہے نبی موسیٰ کا جوتا کیسا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَخْلَعْ عَلَيْكَ، اے موسیٰ کوہ طور پہ آ گئے ہو، اپنے جوتے اتار دیجئے. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ ایک وادی طُوَىٰ میں ہے جو بڑی مقدس جگہ ہے، جہاں اللہ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. اس وادی کا تقدس یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہاں جوتے نہ پہنے جائیں. ہم جو مسجد میں جوتے نہیں پہنتے، اسی وجہ سے نہیں پہنتے کہ وہاں ہم اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اللہ سے کلام کے لیے جاتے ہیں، اس کی عبادت کے لیے جاتے ہیں. معلوم ہی وہ قرآن بتاتا ہے جہاں اللہ سے ملاقات کے لیے جایا جائے وہاں جوتے، کیونکہ جوتوں کے نیچے دنیا کی ہر طرح کی شے لگ جاتی ہے، ہر طرح کی. لیکن ہمارے جوتے ہو تو وہ ناپاک ہوتے. نبی موسیٰ کے نالین، جنہیں فرشتے سر پہ اٹھاتے ہو، رب نے پھر بھی منع فرما دیا کہ اگرچہ وہ نالین بعد میں فرشتے اٹھائیں گے سر پہ، لیکن موسیٰ آج ہم سے ملاقات ہے نا، فَخْلَعْ عَلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دے. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ ایک طُوَیٰ وادی میں آئے ہیں، بڑی مقدس ہے. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی، معراج پہ حضور تشریف لے گئے، اور یہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں، امام حسن رسول اللہ کے عظیم نواسا، وہ حضور کی شانوں کا ذکر کر رہے ہیں. کبھی حضور کی آنکھوں کا جلوہ تذکرہ، کبھی حضور کے منہ مبارک کا تذکرہ، کبھی حضور کے حسن کا تذکرہ، کبھی حضور کی آنکھوں کا تذکرہ، کبھی حضور کے چلنے کا تذکرہ، حتیٰ کہ حضور کے سارے قد و قامت کا ذکر کرنے کے بعد جب باری حضور کے نال کی آئی تو حضرت امام حسن فرمانے لگے فَذُو الْعَرْشِ لَمْ يُعْزَرْ بِخَلْعِ نِعَالِهِ، عرش والے نے حکم دیا ہے کہ حبیب جوڑے اتارنے نہیں ہیں، یوں ہی ملاقات کو چلے آؤ. یوں ہی چلے آؤ. یہ امام حسن فرما رہے ہیں. کون فرما رہا ہے؟ آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. امام حسن نے فرمایا کہ رب نے فرمایا حبیب نالین اتارنے نہیں، حبیب نالین اتارنے نہیں. آپ جس محفل میں آئے ہوئے ہیں لوگوں، نبی کے قد و قامت کی باتیں دور ہے، نبی کے جوڑوں تک رہو، ان کے قدموں سے اوپر نہ جاؤ. جو نبی کے قدموں تک رہ جاتا ہے، توجہ میری طرف فرمائے، انہیں کرنے دو جو کر رہے ہیں. آپ انہیں دیکھیں، کوئی بندہ اس کام میں نہ لگے. میں تو حضور کی بات کر رہا ہوں. نبی کے قدموں تک رہو. جو قدموں تک رہتا ہے نا، اللہ عروج اسی کو عطا فرماتا ہے. حضور کے ایک صحابی، توجہ ہے نا حضرات کی، لمبا خطاب کرنا میری عادت نہیں، مجھے معلوم ہے یا نعت خان بیٹھے انہوں نے پڑھنا بھی ہے، آپ نے ان کی خدمت بھی کرنی ہے، اور یہ حضور کی سنت ہے نعت خان کی خدمت کرنا. یہ دن رات اپنی محنت کرتے ہیں تاکہ ہم حضور کے عاشقوں کو حضور کی نعت سنائیں گے. تو آپ انہیں خالی جانے دیں گے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ان نعت خانوں کی کر رہا ہوں. اور ہمارے جس معاشرے میں آج یہاں مجرے ہوتے ہیں اور گانے والے لوگ آتے ہیں، لوگ اپنے بینکوں سے اندھاپے میں پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں ان پر جو خبیث باتیں کرتے ہیں، لہو لعب کی باتیں کرتے ہیں. اور لوگوں تمہیں پتہ ہی نہیں، حضرت کعب بن زہیر نبی کے صحابی نے جب حضور کے سامنے حضور کی نعت پڑھی تو حضور نے اپنے 12,000 دینار کی چادر اٹھا کے حضرت کعب پر دی. اور حسان ابن ثابت نے جب نعت پڑھی تو حضور نے کتنی بڑی دعا دی، اللہم ائیدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کے ذریعے سے میرے نعت خان کی مدد فرما. یہ پڑھیں گے، یہ سارے بچے پڑھیں گے، اور آپ نے ذوق سے سننا ہے. ان کو آپ مایوس نہ کیا کریں، یہ کوئی حرام کام نہیں کرتے، یہ ہمارے نبی کی شان بیان کرتے ہیں.
میں نے سنا آج کل بڑے خطیب ہمارے بڑے مشہور پاکستان کے، انہیں اور کوئی موقع ہی نہیں ملتا، جب کوئی موقع ملتا ہے کسی نہ کسی نعت خوان پہ چڑھ جاتے ہیں. اور بھائی ان کے اندر کوئی خامی ہے تو انہیں الگ بٹھا کے سمجھا دے، پر جو غریب نبی کی نعت پڑھنے پر آ ہی گیا ہے تو اسے مایوس کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی حوصلہ افزائی کرو، اسے داد دو. اور اگر یہ تمہارے مایوس کرنے کی وجہ سے نعت چھوڑ کے گویہ بن گیا پھر کیا کرو گے؟ لہذا میں ان خطیبوں مولویوں سے کہتا ہوں تمہاری تقریر چمکانے کے لیے عنوان اور بھی ہے، نعت خانوں پہ نہ چڑھ جایا کرو. جب دیکھتے ہو کوئی آدمی کمزور بیٹھا ہوا ہے جو دلیل سے بات نہیں کر سکتا، اور سنو تم نیچے نعت خان ہوگے جس نے شعر میں نبی کی نعت پڑھی ہے، نبی نیچے بیٹھ گئے ہیں اپنے نعت خان کو ممبر پہ بٹھایا ہوا. لہذا ذرا ہوش کرنا چاہیے. یہ بچے پڑھیں گے، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے. میں تو یہ کہتا ہوں نبی کے نالین سے پیار کرنے والوں، ہم تو نبی کی ہر شے سے پیار کرتے ہیں. جس کے منہ میں نبی کا نام آ جائے ہم تو اس سے بھی پیار کرتے ہیں. اب حضور کے ایک صحابی ہیں، میں اپنے خطاب کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، 10 منٹ میں اپنے خطاب کو سمیٹ رہا ہوں، لیکن بات بڑی قیمتی آپ کو بتا رہا ہوں. صحابی کا نام ہے ابو ہریرہ. یہ نام میں آپ سے کہلواؤں گا تاکہ صحابی کی منقبت تو بعد کی بات ہے، صحابی کا نام لو تاکہ تمہارا کام ہو جائے. ابو، سارے مل کے بولیے، ابو. 6,500 حدیثوں کے راوی، اور یہ مت سمجھو کہ یہی سب سے بڑے راوی ہیں. ان سے بڑا ایک راوی ہے جسے علی کہتے ہیں، جسے نبی نے اپنے مدینۃ العلم کا باب بنایا. علی، آپ اندازہ لگائیں، نبی علم کا شہر ہے. یہ آپ کوٹھی دیکھیں، یہاں پر دیکھیں، وہ دیکھیں، نہیں تو ماڈل ٹاؤن میں چلے جائیں آپ کے قریب. جو کوٹھی جتنی اچھی ہوتی ہے اس کا سامنے کا دروازہ کتنا اچھا ہوتا ہے، مہنگا، اونچا، قیمتی، لکڑی آلہ. یعنی صرف دروازے پہ لوگ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں. لگاتے ہیں؟ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو بولیے نا. جتنی اعلیٰ کوٹھی اس کا دروازہ بھی اتنا اعلیٰ. معلوم یہ ہوا جس کے پاس جتنی رسائی ہوتی ہے وہ اپنی کوٹھی کا دروازہ اتنا ہی مہنگا لگاتا ہے. تو شہر نبی کا، نبی کی رسائی تو کعبہ قوسین تک ہے. نبی نے جسے اپنے شہر علم کا دروازہ لگایا ہوگا وہ بھی تو کوئی دروازہ ہوگا. آپ بیٹھے بیٹھ جائیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. علی نبی کے شہر کا دروازہ، اور مولا علی حضور کی 13,000 حدیثوں کے راوی. اب ڈھیلا سبحان اللہ نہیں. جسے نبی نے اپنے شہر علم کا دروازہ لگایا اس کے ذریعے سے نبی کے کتنی حدیثیں پھیلی ہوگی. متقدمین نے نہیں، متاخرین علماء محققین نے یہ تحقیق کی کہ 12 سے 13,000 حدیثیں ہیں جن کے راوی علی ہیں. مولا علی کے بعد دوسرے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. میں اس ابو ہریرہ کی بات کر رہا ہوں. ایک دن یوں ہی جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں، یہ سنت رسول اللہ کی ہے. حضور بیٹھے، صحابہ بیٹھے، یکدم حضور کے قلب انور میں کوئی بات آئی، حضور کے پار نکل گئے. کچھ دیر گزری، صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ حضور کہاں تشریف لے گئے. قریبی قبیلہ حوازن کا ہے، وہ اسلام کے دشمن ہے، کہیں حضور کو تکلیف نہ دے دے. تو کوئی صحابی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر، کوئی ادھر، سارے حضور کو ڈھونڈنے لگے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ قریبی ایک باغ ہے، میں باغ کے اندر جا کے دیکھتا ہوں، شاید حضور وہاں پر ہوں. کہتے جیسے میں وہاں پہنچا میں نے دیکھا دروازہ بند، دروازہ مقفل ہے. تو میں نے کہا میں نے تو اندر جانا ہے، حضور کو تلاش کرنا ہے، شاید ملک کے کافر نقصان نہ دے. تو جس کھال سے باغ میں پانی لگایا جاتا تھا نا، آپ فرماتے ہیں میں کھال کے ذریعے سے یوں گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کونیوں کے بل چلتا ہوا اندر داخل ہو گیا. کہتے ہیں میرا گمان صحیح نکلا، اندر داخل ہوا تو حضور ادھر ہی بیٹھے ہوئے، چہرہ حضور کا دوسری طرف. تو اتنے میں جب حضرت ابو ہریرہ داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں. فرمایا کہ یہ میں جن سے بات کر رہا ہوں نا یہاں، یہ جبریل ہے، میں جبریل سے بات کرنے آیا ہوں. اور ابھی جبریل نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ جس آدمی نے میرے امت میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے. آج آپ بھی کہتے ہیں ذرا سارے ایک آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ. ایک بار پھر کہہ دیں تاکہ بات اور پکی ہو جائے. لا الہ الا اللہ.
پہلے آپ پڑھتے رہے اور نیت کے ساتھ صرف ثواب لینے کے لیے، لیکن آج میں نے حضور کی حدیث سنا دی ہے، آج اس حدیث میں جو بشارت اور ضمانت مل گئی ہے اسے لینے کے لیے ایک بار پھر کہہ دیں لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا جس نے یہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ کو اتنی خوشی ہوئی، آپ دوڑ پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں جا کے سارے صحابہ کو بتا کے آتا ہوں۔ آپ ایک منٹ بیٹے، آپ بیٹھے، خطاب خراب نہیں کریں۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑے اور کہا کہ جا کے میں سارے صحابہ کو خبر دیتا ہوں کہ اتنی بڑی بشارت حضور نے دے دی، جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ٹھہر جا، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ایسی بھی کیا جلدی پیارے، ذرا تھم، ذرا جم، رک جا۔ روکا، حضور نے اپنا ایک نال اتارا، ایک نال، اور فرمایا یہ ساتھ لے جا، تاکہ جب جا کے تو لوگوں کو یہ خبر دے گا نا، پہلے تو میں نے نہیں بتایا کسی کو، تو پہلی دفعہ بتانے لگا ہے، یہ میرا نال ساتھ لے جا تاکہ تجھے کوئی جھوٹا نہ سمجھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، میں دوبارہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ صحابی، نبی کے صحابی، حدیث کے راوی، حضور کی باتیں یاد کرنے والے، جب نبی ہی کی بات جا کے کسی کو بتائے تو حضور نے فرمایا تجھے کوئی جھوٹا نہ سمجھے، تیری سچائی کے لیے میں اپنے نال دے رہا ہوں، میرا نال ضمانت بن جائے گا اس بات کی کہ تو جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے کہا عقیدہ پتہ چل گیا، صدق صحابیت کے لیے، صحابی کے سچا ہونے کے لیے نبی کے نالین کافی ہوتے ہیں، جن کے قدموں میں جو چیز آ جائے وہ صحابی کے سچا ہونے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو جو نبی کے کندھے پر کھیلتا ہو، جو نبی کی زلفوں سے کھیلتا ہو، جو نبی کا خون بن جائے، معلوم یہ ہوا نالین نبی کے قدموں میں آ جائے تو اس کا یہ مقام ہوتا ہے، جو کندھے پر آ جائے وہ حسن ہے۔ بلند آواز سے یا حسن یا حسین، علی 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 ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ اب آخری بات کر کے خطاب ختم ہو رہا ہے۔ ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے ابن مسعود، اور ان کا نام ہے عبداللہ۔ ابن مسعود تو ان کی ولدیت ہے نا، کہ وہ مسعود کے بیٹے ہیں۔ ان کا نام ہے عبداللہ ابن ام عبد بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ حضور جب کسی جگہ سے واپس تشریف لاتے ہیں، حضور اپنے نالین مبارک اتارتے رہتے، یہ دوڑتے کسی اور کو باری نہ لینے دیتے، دوڑ کے حضور کے نالین اٹھا لیتے۔ میں نبی کے نالین کی بات کر رہا ہوں، لیاقت آباد والوں، تمہارے اندر اتنی تو لیاقت ہونی چاہیے کہ میں نبی کے تبرک کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آج اس محفل میں کوئی ہمیں یہ مجدہ سنا دے کہ نبی کے نالین آ رہے ہیں، نبی کے نالین آ رہے ہیں، مجھے بتاؤ تمہاری خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ ان صحابہ کی عظمت و سلام جو ہر روز نبی کے نالین کو دیکھا کرتے تھے، نالین تو نالین والے نبی کو بھی دیکھا کرتے تھے حضور کو۔ اور شان یہ ہے کہ جب حضور نے کہیں جانا ہوتا، وہ بڑے ادب سے، احترام سے، محبت سے، عقیدت سے حضور کے دونوں جوڑوں کو رکھتے، اور حضور اپنے پاپوش مبارک پہنتے روانہ ہو جاتے، واپس آتے، یہ دوڑا کرتے اور فوراً نالین اٹھا لیتے۔ اور آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ابن مسعود نالین اٹھاتے کیسے۔ آج کوئی مرید ہو اپنے پیر کے نالین کیسے اٹھائے گا؟ ایسے نہیں کرتے، وہ اٹھا کے سٹیج کے نیچے یا کسی محفوظ جگہ پر ایسی جگہ رکھ دیتے ادب سے، تاکہ میرے مرشد کے جوڑے آگے پیچھے نہ ہو جائے، ایسے ہی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کرتے؟ حضور کے ایک نالین کو یوں ہاتھ میں ڈالا اور دوسرے کو یوں ہاتھ میں ڈالا اور اپنے سینے سے لگا کے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ، صحابہ نے نبی سے اتنا پیار کیا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ انہوں نے تب پیار کیا ہے، دنیا آج بھی انہی سے پیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضور کے نالین سے خود کو اعلیٰ نہیں سمجھا، نالین سے پیار کیا۔ اور ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ 4 صحابی ہیں جن سے قرآن سیکھا کرو۔ ایک ہے حضرت ابی بن کعب، نام یاد کر لیں، ابی بن، دوسرے حضرت سالم، تیسرے حضرت حذیفہ، بلکہ حضرت معاذ بن جبل، اور چوتھے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ کیوں؟
کیوں؟ فرمایا یہ قرآن کے بڑے عالم ہیں. اب میں ذوق سے بات کرتا ہوں، جو قرآن کا عالم ہو جائے وہ بنا کیسے؟ کہا میرے نال ادھر سے ڈال کے اپنے سینے میں لگاتا تھا نا، بیچ میں اس کا سینہ اور اس کا دل تھا، جو نبی کے نالین کے درمیان میں اپنے سینے کو رکھے اور نبی کا نال دل سے لگا کے رکھے، خدا اسے قرآن کا عالم بنا دیتا. اب آپ کو سمجھ آیا نبی کے نالین کا مقام کیا ہے؟ اب بات ختم ہو گئی. نبی کے قدم جہاں لگ جائے، یہ چمڑا جانور کا تھا جسے کاٹا گیا، نبی نے قدموں میں پہنا، چند لمحے جانور کا چمڑا نبی قدم میں پہن لے تو صحابی دل سے لگا لیتا ہے، اور خون خود محمد کا ہوگا. اس زہرا کا مقام کیا ہوگا جو نبی کے جگر کا ٹکڑا؟ اس حسن کا مقام کیا ہے جسے نبی نے فرمایا الحسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. اور زہرا بطول کے لیے تو فرما دیا فاطمہ تو ہے ہی میرے جگر کا ٹکڑا. آج ہمارے اندر اہل سنت میں اللہ سلامت رکھے ان سنیوں کو بھی کہ جو پلاسٹک کا بنا ہوا نقشے نال چائنا سے آتا ہے، اسے کبھی سینے پہ لگاتے ہیں، کبھی ماتھے پہ امامے پہ لگاتے ہیں. بہت اچھی بات، یہ عشق ہے. میں نے کہا یہ اوریجنل نال نہیں ہے، اوریجنل نہیں. اور اگر نبی کا اوریجنل نال پاک آ جائے تو کبھی سوچو نا، اس سے اتنی عقیدت کرتے ہو جس کا مٹیریل چائنا کا، کاریگر چائنا کا، مشینری چائنا کی، امپورٹ ہو کے چائنا سے آیا یا آپ کے پاکستان میں بنا، جہاں بھی بنا، کبھی مدینے تک نہیں گیا، کبھی حضور نے قدموں میں نہیں پہنا، لیکن تم اتنی عقیدت کرتے ہو. اگر نبی کا وہ اوریجنل نال پاک آ جائے عقیدت کا عالم کیا ہوگا؟ پر وہ بھی چمڑا کسی جانور کا تھا. عقیدت تو ہے پر جس میں خون نبی کا اپنا ہو، اور حسین اصلی ہو، حسن اصلی ہو، علی اصلی ہو، زہرا اصلی ہو. میں نے کہا اگر نقل سے اتنی محبت